السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے نماز کے بارے میں کچھ جانکاری لے کر آیا ہوں۔ یہ اسلامک باتیں ہم مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ ہم مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہے۔ دن اور رات میں کتنے رکعت نماز فرض ہے؟ دن اور رات میں 17 رکعت نماز فرض ہے۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، اس لیے ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جو مقدس پاک صاف ہے لیکن نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی؟ وہ جگہ ہے خانہ کعبے کی چھت پر، وہاں پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو آئیے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں نماز ہی کے بارے میں۔ نماز کیسی عبادت ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کا معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافروں کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کافر کہلاتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں ام عائشہ فرماتی ہیں، اذا حزبہ امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقوں کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بھی بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی ویوں میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر چوٹ تک نہیں رینگتی۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کے بارگاہ میں؟ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے، لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کوتاہیاں کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ غور کیجیے میرے مسلمان بھائیوں، 10 سال کے بچوں کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ بچہ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اس لیے اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کے نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اس لیے آج ہی سے ٹھان لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ اللہ ہم
انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کے مکمل پابند کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔